مرتبہ معذور افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی سے بل کی حتمی منظوری جلد متوقع ہے۔ جی، اس بل کے مطابق معذور افراد معاشرے کا حصہ ہیں، انہیں تعلیم، صحت، روزگار تمام شعبوں میں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے باقاعدہ نظام ترتیب کیا جائے۔ قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے گا جس کا سربراہ بھی معذور ہوگا تاکہ لوگوں کی شکایت کا ازالہ ممکن ہو۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری کے مطابق معذوروں کی حق تلفی اور ناروا سلوک کی صورت میں سزائیں اور جرمانے کا قانون بھی ہوگا۔ شیریں مزاری نے شکوہ بھی کیا ہے کہ بل گزشتہ برس دسمبر میں پیش کیا گیا تھا، تاہم PPP معذوروں کے حقوق کے معاملے پر بھی سیاست سے باز نہیں آئے اور بل پاس ہو جانے کی صورت میں 1981 کے آرڈیننس کے تحت قائم کونسل کو ختم کر دیا جائے گا۔ ویسے شفاعت، میں اس معذور ورڈ سے کہ کافی زیادہ مخالف ہوں۔ ہم اس کو سمہاؤ چیلنج بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو ڈسیبل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں ہم معذور کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی ڈیفیکٹ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بیسکلی ایک عذر کی بات ہے۔ لیکن خیر جی، اس حوالے سے اسپیشلی ایبلڈ انگریزی میں اس کے لیے ذرا ایک مہذب لفظ موجود ہے، بالکل تو اسپیشلی ایبلڈ افراد، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے محمد عاطف صاحب، جنہوں نے اس بل کا پہلا مسودہ تیار کیا ہے۔ بہت شکریہ عاطف صاحب وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی کئی ایک قانون موجود ہیں لیکن قوانین کی کوئی پاسداری نہیں ہے، ایسے میں ایک اور بل آ جاتا ہے تو یہ کتنی مثبت پیش رفت ہے؟ پاکستان میں پہلا ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ جو لا بنا تھا وہ تھا 1981 آرڈیننس فار دا ریہیبلیٹیشن اینڈ امپلائمنٹ آف ڈسیبلڈ پرسنز۔ یہ 1981 میں پہلی دفعہ حکومتی سطح پہ باقاعدہ طور پہ جو معذور افراد کے لیے اقدامات کیے گئے، یہ وہ پہلا لا تھا، لیکن یہ بہت لمیٹڈ تھا۔ اس میں اسپیشل ایجوکیشن کی بات کی گئی تھی، بیسک ریہیبلیٹیشن کو فری کیا گیا تھا، اور بعد میں پھر اس میں وہ کوٹا سسٹم ڈسیبل پرسن کی امپلائمنٹ کے حوالے سے اور ان کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کے اقدامات بھی کیے گئے۔ اس بل میں پہلی دفعہ، اس بل کے بعد 1981 کے بعد پہلی دفعہ ڈسیبل پرسنس کی باقاعدہ رجسٹریشن سٹارٹ کی گئی اور ان کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس لینے کا آغاز ہوا۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بل بہت لمیٹڈ تھا اور یہ رائٹس بیس نہیں تھا، یہ سوشل ویلفیئر ماڈل پہ بیس تھا کہ ڈسیبل پرسنس کی امداد کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیے جائیں۔ اس کے بعد سن 2002 تک کوئی لا نہیں بنا، کوئی اس میں پیش رفت نظر نہیں آئی۔ اسی لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پورے ملک بھر میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز اور نیشنل کونسل فار دا ریہیبلیٹیشن آف ڈسیبل پرسن قائم کیے گئے۔ 2002 میں پہلی دفعہ نیشنل پالیسی فار دا پرسن ود ڈسیبلٹیز بنی، جس کو 2006 میں اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے ایکشن پلان بنایا گیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ڈیولیوشن کے بعد منسٹری آف سوشل ویلفیئر اینڈ اسپیشل ایجوکیشن ختم کر دی گئی، صوبوں کو امپاور کیا گیا، تو یہ جو پالیسی تھی جس کی کسٹوڈین منسٹری آف سوشل ویلفیئر۔ اچھا عاطف صاحب، یہ کہے گا کہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں معذور افراد کی تعداد کتنی ہے، ان کی معذوری کی نوعیت کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک کیا خاطر خواہ اقدامات ان کے لیے کیے گئے ہیں اور قانون سازی میں ان کو کیسی جگہ دی گئی ہے تاکہ ان کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں؟ معذور افراد کی پاکستان میں جو تعداد ہے اس کا اندازہ وہ صرف اندازوں پہ بیس کر رہی ہے، ابھی تک ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس نہیں ہے۔ 1998 کے سینسس کے مطابق، گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق، 2.49% آف دا ہول پاپولیشن، 2.4%، جبکہ اقوام متحدہ اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے سروے کے مطابق 10% آف دا ہول پاپولیشن، اور ورلڈ رپورٹ آن ڈسیبلٹی 2012 کے مطابق 12 to 15%، 12 سے 15% جو ہے وہ پاکستان میں معذور افراد کی تعداد ہے۔ اب اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ یعنی کہ ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 2.49% اور ورلڈ بینک اور یہ انٹرنیشنل رپورٹ 12 سے 15%، ڈسیبلٹی کو ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ اور بہت سارے ایسے بیریئرز ہیں، جیسے اسٹگماز ہیں، جیسے لوگ ڈسیبلٹی کو بتاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں،
واضح طور پہ سوال شامل نہیں صحیح. تھے سینسس فارم میں، جس میں اس میں ایک سوال تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی اپاہج ہے، تو لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے گھر میں کوئی معذور ہے یا اپاہج ہے. اس کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا، جس وجہ سے دے آر اسٹل انکاؤنٹڈ پاپولیشن آف دا کنٹری. اناکاؤنٹڈ پاپولیشن، یہ 15% کا فگر تھوڑا بہت ہی زیادہ ہے، لیکن اگر پاکستان میں اگر 22 کروڑ آبادی ہے تو 12 سے 15% کوئی تقریباً ہم 2.5 کروڑ افراد کی بات کریں، جو کہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. لیکن یہ معذور افراد جن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ان کو اس بل سے پرٹیکولرلی کیا فائدہ ہوگا، اور کیا جو وہ معذور افراد ہیں وہ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکیں گے، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ذرا تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا. معذور افراد کی ایک موومنٹ ہے پوری دنیا میں جسے ہم کہتے ہیں ڈسیبلٹی رائٹس موومنٹ. ڈسیبلٹی رائٹس موومنٹ میں پاکستان کے معذور افراد کی تنظیمیں بھی شامل ہیں. 3 طرح کے ادارے ہیں، میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 3 طرح کے ادارے جو ڈسیبل پرسنس کے لیے یا ڈسیبل پرسنس کے کی لیڈرشپ میں کام کر رہے ہیں. ایک ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے جو پالیسیز اور سروس ڈلیوری کا کام کرتے ہیں، اور ایک ہیں NGOs یا NGOs جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں لیکن اس گیپ کو فل کر رہے ہیں جہاں تک گورنمنٹ کی سروسز نہیں پہنچ پاتی. تیسرے ادارے ہیں DPOs، ڈسیبل پیپلز آرگنائزیشن، جو ڈسیبل پرسن کو چلا رہے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا ایسوسیشن آف دا ڈیف یا ایسوسیشن آف دا بلائنڈ. اس طرح کے DPOs ہیں جو گزشتہ تقریباً 30 سال سے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی تقریباً اتنی عرصے سے یہ لوگ خود اپنی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اب ایک نیا ٹرینڈ آیا، دے آر کالڈ کراس ڈسیبلٹی آرگنائزیشن، یعنی ایسی تنظیمیں جو ڈسیبل پرسن خود چلا رہے ہیں اور اس میں تمام ڈسیبل پرسن کی نمائندگی ہوتی ہے. اس ڈسیبلٹی موومنٹ کی وجہ سے آج ایک اچھی خاصی اویئرنیس کریٹ ہو چکی ہے. لوگ ڈسیبلٹی رائٹس پہ بات کر رہے ہیں. جی نہ صرف موومنٹ بلکہ بہت ساری NGOs بھی ڈسیبل فزیکلی چیلنج لوگ ہیں، وہ بہت ساری NGOs بھی چلا رہے ہیں جو کہ پاکستان کو ایک طرح سے سرو کریں. بس مجھے جلدی سے بتا دیجیے کہ جو یہ کمیشن کا قیام ہے اور قانون پر عمل درآمد میں کتنا وقت لگے گا مزید؟ اس بل میں جو ایک بات بہت واضح طور پہ کہی گئی ہے، اور میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ بل رائٹس پہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی بلڈنگ، کوئی ادارہ، اسکول، یونیورسٹی، ہاسپٹلس پوری ایکسیسیبل ہوں گے. اور اگر وہ ایکسیسیبل نہیں ہوں گے تو ڈسیبل پرسن جو ویل چیئر پہ ہیں، جو ان اداروں میں نہیں ابھی جا پاتے، نہ وہ عدالت میں جا سکتے ہیں، نہ وہ یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں، نہ ہسپتال میں، کیونکہ راستے ایکسیسیبل نہیں ہیں. یہ لا ان اداروں کو، ان بلڈنگ کو پابند کرے گا کہ وہ ایکسیسیبل ہوں. تمام ضرورت کی جگہوں پہ جہاں جہاں پبلک ڈیلنگ کے ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سائن لینگویج انٹرپریٹرز موجود ہوں گے. اور اس طرح کی کئی اقدامات ہیں جو ڈسیبل پرسن کا بنیادی حق ہے. بہت بہت شکریہ جناب عاطف صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتا رہے تھے کہ اس بل کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ ان کو ایکسس کیا جا سکے گا، اور یونیورسٹیز، کالجز، آفیسز، ان تمام علاقوں، ان تمام جگہوں میں معذور افراد کے لیے خاص طور پہ سہولیات مہیا کی جائیں گی. ایگزیکٹلی فیصل، آپ آپ کو یاد ہوگا